ایک فقیرنی دوسری سے کہنے لگی، میری شادی نہیں ہوئی، کنواری مرنے سے تو بہتر ہے مجھے ایک عدد خامد مل ہی جائے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو اور کمینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری فقیرنی بولی، واہ نی واہ، ذات دی فقیرنی تے خواب نواز شریف دے۔ ایک سردار جی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، تو میں اتنی بڑھ گئی کہ سردار جی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بس کر میری ماں۔ اب بیوی کو ماں کہہ دیا تو مذہبی معاملہ آ گیا۔ دونوں اپنے گرو جی کے پاس گئے۔ گرو جی نے بڑی کتابیں پھرول کے ان کو بتایا کہ اب تم دونوں کو 40 دن تک 400 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، پھر ہی تم دونوں کا میاں بیوی والا رشتہ بحال ہو سکتا ہے۔ بس جی بہت خرچہ ہوا اور سردار جی نے گھر کی ایک ایک چیز بیچ کر 40 دن کا 400 لوگوں کا کھانا پورا کیا۔ 41ویں دن دونوں میاں بیوی خالی گھر میں اکلوتی بچ جانے والی چارپائی پر بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ سردارنی بولی، سردار اے سب تیری وجہ نال ہویا ہے۔ سردار جی نے غصے سے اپنی گھر والی کو دیکھا اور بولا، پھر چھیڑنی پئیں اپنے پیو نوں۔ ایک دفعہ ایک لڑکے کی ایک انگریز سے ملاقات ہوئی تو انگریز کہنے لگا کہ آپ لوگوں کی عورتیں کتنی عظیم ہیں۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر انگریز نے کہا، جب لندن میں ایک پاکستانی دوست کے پاس گیا تو دیکھا ان کی اہلیہ ان کی قمیض کا بٹن سی رہی تھی۔ جب وہ سلائی سے فارغ ہو گئی تو اس نے اس کی قمیض کو چوما۔ میری خواہش ہے کہ ہماری بیویاں بھی یہ محبت اور احترام سیکھیں۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ بھائی وہ قمیض کو چوم نہیں رہی تھی بلکہ دھاگا کاٹ رہی تھی۔ ذہین ہو تو بتاؤ ایسی کون سی دکان ہے جہاں ہم جاتے ضرور ہیں لیکن لاتے کچھ نہیں، پھر بھی پیسے دے کر آ جاتے ہیں؟ عقل مند لوگ ہی جواب دے پائیں گے۔ ایک بلی شیخ کے گھر سے روتی ہوئی نکلی۔ کسی نے بلی سے رونے کی وجہ پوچھی۔ بلی نے روتے ہوئے جواب دیا، ایک مینوں ماریا اتوں میرا چوہا بھی کھو لیا۔ پرنام سنگھ کی اپنی بیوی سے سخت لڑائی ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، واہ گرو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینوں چک لے۔ پرنام سنگھ کی بیوی اس سے بھی زیادہ اکتائی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور بولی، واہ گرو میں بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی، تو مینوں چک لے۔ یہ سن کر پرنام سنگھ نے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگا، واہ گرو تو میری دعا بھول جا، اے دی منظور کر لے۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جہاں گھر والے کہیں وہاں شادی کر لیں؟ عاشق جب الٹا لٹکتا ہے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے، چاچا اللہ دی قسمیں تیری کڑی بھی میسج کر دی سی۔ گرامر کی ٹیچر، تم ناچ رہے ہو، ہم ناچ رہے ہیں، وہ سب ناچ رہے ہیں، بتاؤ یہ کون سا زمانہ ہے؟ پپو بے غیرتی کا۔ اقبال فرماتے ہیں، تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، شہین جانوں میں آپ کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤں۔ طوائف نے ہجڑے سے پوچھا، مہینے کا کتنا کما لیتے ہو؟ ہجڑا، یہیں کوئی 20-25 ہزار۔ اور تم؟ طوائف، 2-2.5 لاکھ۔ ہجڑا حیرانی اور شرمندگی سے بولا، باجی تھوڑی دکان بھی تے فرنٹ تے ہے گی نا۔ گرل فرینڈ، یہ سہاگ رات پر کیا ہوتا ہے؟ پپو، بس یہ سمجھ لو کہ 3 نمبر کی جوتی میں 7 نمبر کا پاؤں ڈالنا ہوتا ہے۔ گرل فرینڈ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پپو، اس کے بعد جوتی 7 نمبر کی ہو جاتی ہے اور پاؤں 3 نمبر کا ہو جاتا ہے۔ ایک چور نے اپنی منگیتر کو سونے کا ہار دیا۔ منگیتر خوشی سے، میری جان اس کی قیمت کیا ہے؟ چور، 3 سال قید تے چھتر وکھرے۔ چوہا ہاتھی سے، 2 دن کے لیے اپنا نکر دینا۔ ہاتھی، پہنے گا کیا؟ چوہا، نہیں بیٹی کی شادی ہے، ٹینٹ لگوانا ہے۔
ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا لیکن بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، اور اشارہ دیتے ہوئے بچوں سے بولی، یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے بلاتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے چلایا، اوئے نہ کھانا، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ ایک سپاہی 22 سال ٹریننگ کرنے کے بعد جب محاذ جنگ پر پہنچا تو آفیسر سے سوال کیا، سر بندوق کا منہ دشمن کی طرف کرنا ہے یا اپنی طرف؟ آفیسر نے سپاہی کی عقل، ٹریننگ اور جنگی مہارت دیکھ کر کہا، پتر تو بندوق دا منہ جدے بھی کر لے، فائدہ اپنے ہی ملک دا ہے۔ ایک عجیب لفظ ہے سوری، بندہ کہے تو غصہ ختم، ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو آئس کریم کھانا ٹھیک نہیں ہوتا، اب آئس کریم کو پیٹ میں کیا پتا، باہر دن ہے یا رات، پاگل ڈاکٹر۔ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے بعد شوہر اچانک اٹھا اور اس نے اپنی پلیٹ اور گلاس دھو کر رکھ دیے۔ بیوی غصے سے نیلی پیلی ہو کر بولی، بس کر دیا نا، بنی بنائی عزت کا کباڑا، ہم گھر پر نہیں ہیں، ہوٹل میں ہیں۔ ایک انڈین فوجی کو کشمیر میں پوسٹنگ کے دوران ایک چراغ ملا، اس نے چراغ کو رگڑا تو دھماکہ ہوا اور وہ مر گیا۔ مورل، کچھ چیزیں اللہ دین کی نہیں، مجاہدین کی بھی ہو سکتی ہیں۔ شادی کے بعد لڑکیاں، شکر ہے شادی ہو گئی ہے، اب شوہر کے ساتھ آؤٹنگ پر جاؤں گی، مزہ آئے گا، اور لڑکے، شکر ہے سنت پوری ہو گئی، اب پوری جان لگا کر امت مسلمہ میں اضافہ کروں گا۔ گونگی لڑکی کی نئی نئی شادی ہوئی اور سہاگ رات پر اس کی خوب ٹھکائی ہوئی۔ اگلے دن لڑکی کی سہیلی اسے ملنے آئی اور اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کر بولی، تمہاری تو ایک ہی رات میں چال بدل گئی۔ گونگی لڑکی، ابے سالی، جب 2 انچ کے چھید میں 5 انچ کی پیپ پھنستی ہے تو فرق اپنے آپ ہی پڑ جاتا ہے۔ بس میں ایک لڑکی کھڑی تھی، ایک چھوٹے بچے نے کہا، آپ میری جگہ پر بیٹھ جائیں، لڑکی نے اسے تھپڑ مار دیا۔ چھوٹے بچے نے کہا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا آج کل، اور بچہ روتے ہوئے دوبارہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھ گیا۔ سوزوکی مہران کی نیلامی ہو رہی تھی، بولی لگی 15 لاکھ، 20 لاکھ، 40 لاکھ، آدمی پریشانی میں پاگل ہو گئے۔ اس گاڑی میں ایسی کیا بات ہے؟ سیلز مین، سر اس کے 23 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر بار صرف بیوی ہی مری ہے۔ آدمی، میری طرف سے 1 کروڑ۔ ٹرین سے ایک سواری نے ٹویٹ کر کے شکایت بھیجی، باقی سہولتیں بھلے ہی نہ بڑھائیں پر ٹوائلٹ میں لوٹے کی چین کی لمبائی اتنی اور بڑھا دیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ ریلوے کی طرف سے رپلائی آیا، لوٹا چین سے بندھا ہے، آپ نہیں، منزل مقصود کو تھوڑی آگے کھسکا لیں۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔